علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی، اسم، فعل اور حرف، اور لفظ ہی کی ہم نے 2 قسمیں اور پڑھی، معرب اور مبنی۔ ان کو سمجھ بھی لیا کہ معرب کے آخر میں تبدیلی ہوتی ہے، مبنی کے آخر میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ پھر اسم، فعل اور حرف میں سے حروف سارے مبنی ہیں، اور فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع اور امر۔ ماضی مبنی ہے، مضارع معرب ہے، اور امر حاضر معروف مبنی ہے۔ ان کی تفصیلات ہم انشاءاللہ جب علم الصرف کے اعتبار سے ہم گردانے سیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم متمکن، اسم غیر متمکن۔ اسم غیر متمکن مبنی ہے، اسم متمکن معرب ہے۔ اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں، اسم متمکن کی 16 قسمیں ہیں، اور اسم غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے پہلی قسم ضمیر ہے، اور ضمیر کی تمام تفصیلات اور یہ پوری جو میں نے خلاصہ بتایا یہ سب ہم الحمدللہ اب تک پڑھ چکے ہیں۔ اس کا خلاصہ اس لیے میں ہر سبق میں دہرا دیتا ہوں تاکہ اچھی طرح واضح ہو جائے۔ اب ہم اسم غیر متمکن کی دوسری قسم کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے اسم اشارہ۔ جب ہم کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا ہاتھ سے، تو ہم اردو میں کہتے ہیں یہ، اگر وہ دور ہو تو ہم کہتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا۔ اردو میں تو 2 ہی لفظ ہیں، یہ اور وہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے پھر جمع کے لیے ہم لوگ لگا دیتے ہیں، یہ لوگ، وہ لوگ، اور ان اور اس بھی ترکیب کے اعتبار سے استعمال ہو جاتے ہیں۔ یہ کے ساتھ اگر کو آ جائے تو پھر ہم یہ کو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ تو تھا اردو کا معاملہ کہ اردو میں اسم اشارہ 2 ہیں، یہ اور وہ۔ عربی زبان میں اسم اشارہ کے لیے 6 الفاظ ہیں، ذا، ذانی، اولائی، اور تی، تانی اور اولائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 6 الفاظ آپ کو یاد کرنے ہوں گے۔ اس میں بھی اولائی 2 مرتبہ آ رہا ہے، تو گویا 5 الفاظ ہیں، ذا، ذانی، تی، تانی، اولائی۔ یہ 5 الفاظ ہیں عربی زبان میں جن کو رد و بدل کر کے، جن میں کچھ اضافہ کر کے ہم معنی میں تھوڑی سی تبدیلی لاتے ہیں۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا ذا، تو ذا کا مطلب ہے یہ، ذانی کا مطلب ہے یہ 2، اولائی کا مطلب ہے یہ سب، اور یہ تینوں تھے مذکر کے لیے۔ تی کا مطلب ہے یہ، اور یہ الگ سے استعمال نہیں ہوتا۔ تانی کا مطلب ہے یہ 2، اور اولائی کا مطلب ہے یہ سب، اور یہ تینوں مؤنث کے لیے ہیں۔ تو اولائی جمع ہے اور مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہے، اور مذکر کے لیے واحد اور تثنیہ کے لیے ذا ذانی، اور مؤنث کے واحد اور تثنیہ کے لیے تی تانی۔ یہ 6 الفاظ جب آپ یاد کر لیں گے نا، تو پھر اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم ان سب کے شروع میں ہا لگا دیں تو اس میں اشارہ قریب کا بن جائے گا، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں یہ۔ تو وہ کیسے بنے گا؟ شروع میں ہا لگانے سے بنے گا ہاذا، ہاذانی، ہا اولائی، ہاذیہی، ہاتانی، ہا اولائی۔ آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں کہ جب مؤنث کے لیے تی بتایا تھا تو ہاذیہی کیوں کر دیا؟ دراصل واحد مذکر کے لیے جو ذا ہے اور واحد مؤنث کے لیے جو ذی ہے، ذی ہے اور تی ہے، ان کے الفاظ تھوڑے سے مزید بدلتے بھی ہیں، مؤنث کے اندر بدلتے ہیں۔ تو مؤنث کے اندر تی، ذی، تہی، تی، پتہ نہیں کتنے سارے 4-5 قسم کے الفاظ ہیں جو استعمال ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے اشارہ قریب کے لیے ذی استعمال ہوتا ہے، اور اشارہ بعید کے لیے تی استعمال ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم نے اشارہ قریب یعنی یہ کے لیے جو 6 الفاظ ہیں وہ یاد کرنے ہیں۔ ہاذا یہ مرد، ہاذانی یہ 2 مرد، ہا اولائی یہ سب مرد، ہاذیہی یہ عورت، ہاتانی یہ 2 عورتیں، ہا اولائی یہ سب عورتیں۔ مجھے جو تھوڑا بہت رکنا پڑ رہا ہے نا، میں بغیر دیکھے سبق بنا رہا ہوتا ہوں، تو جو الحمدللہ علم النحو کے اعتبار سے یادداشت میں ہے میں اسی کو سامنے رکھ کر بالکل تسلی سے سبق بناتا ہوں۔ کتاب کو دیکھ کے بناتا ہوں نا تو اس میں کھل کر نہیں کہہ سکتا ہوں، اور جب کھل کر کہنا چاہتا ہوں تو تھوڑا سا مجھے رکنا پڑتا ہے سوچنے کے لیے۔ تو اس میں اشارہ قریب کے یہ 6 الفاظ ہو گئے۔ اس میں اشارہ بعید یعنی وہ کے لیے ہمیں ہا نہیں لگانا، بلکہ ذا، ذانی، اولائی، تی، تانی، اولائی کے بعد کاف کا اضافہ کرنا ہے۔ کیسے؟ ذا کا اور ذانی کا، اولائی کا، تل کا، تانی کا، اولائی کا۔ تو کاف کا اضافہ کرنے کی صورت میں جو تی تھا اس میں اور کاف کے اس کو تکا نہیں بولتے، وہ تکا بن جائے گا اردو کا، تو تا اور کاف کے درمیان ہم لگا دیتے ہیں لام، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بنا دیتے ہیں ہم تل کا۔ یہ 6 الفاظ اب آپ یاد کریں گے، اور ذا کا، ذانی کا،
اولئک، ذا کا مطلب وہ ایک مرد، ذانی کا وہ دو مرد، اولئک وہ سب مرد، تل کا وہ ایک عورت، تانی کا وہ دو عورتیں، اولئک وہ سب عورتیں۔ اب اس میں ایک لام کا اضافہ جس طریقے سے تلکا میں ہوا ہے، اسی طرح باقی 5 میں اگر لام کا اضافہ کر دیں تو معنی کے اعتبار سے یہ تبدیلی آئے گی کہ وہ تھوڑا سا اور دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کو ہم یوں کہتے ہیں ذالکا، ذانی کا، اولئکا، تلکا، تانی کا، اولئکا۔ تو اس میں صرف ایک ہی لفظ کے اندر اضافہ ہوا، ذالکا کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ باقی جو الفاظ ہیں وہ اشارہ بعید تھوڑا سا دور والا اور اشارہ بعید زیادہ دور والا کے لیے ایک جیسے الفاظ ہیں۔ تو اب ہمارے سامنے کتنے الفاظ آ گئے؟ اشارہ قریب کے لیے 6 الفاظ ہیں، ھذا، ھذانی، ھاؤلائی، ھذہ، ھاتانی، ھاؤلائی۔ اور اشارہ بعید کے لیے ہمارے پاس یہ الفاظ ہیں، ذالکا، ذانکا، اولئکا، تلکا، تانکا، اولئکا۔ اور اس میں ذالکا کو ہم ذاکا بھی کہہ سکتے ہیں، ذاکا کا مطلب بھی ہے وہ، ذالکا کا مطلب بھی ہے وہ۔ تو عربی میں یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ جب حروف میں اضافہ ہوتا ہے نا تو مطلب اگرچہ ایک ہی ہوگا لیکن مطلب میں ہم تھوڑا سا اضافہ کر دیں گے۔ اگر دور والا مطلب ہے تو ذاکا کا مطلب ہے وہ، اور ذالکا کا مطلب ہے وہ جو تھوڑا سا اور دور ہے نا، اس کے لیے استعمال ہوگا۔ یہاں ایک چیز اور سمجھیں، جو یہ ہم آخر میں کاف لگا رہے ہیں نا، کا یہ آتا ہے مخاطب کے لیے۔ تو اگر ہم کسی چیز دور والی چیز کی طرف اشارہ کر کے بات کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم کسی نہ کسی سے بات کر رہے ہوں گے، اکیلے تو بات کریں گے تو لوگ ہم کو پاگل بولیں گے۔ تو ہم جب کہتے ہیں ذالکا وہ، تو ہم اس کا مطلب ہے ہم کسی سے مخاطب ہیں اور وہ ہماری بات سن رہا ہے۔ تو ہم مخاطب کے اعتبار سے کاف زبر کا لے کر آئے ہیں ذالکا۔ ذالکا میں ذا کا مطلب تو ہے وہ جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، اور کا مطلب ہے مخاطب جو کہ ایک ہے اور مذکر ہے۔ اگر وہ 2 ہوں تو یہ کا کی جگہ کما آ جائے گا، اگر وہ مؤنث ہو تو کی آ جائے گا، اور مؤنث کے تثنیہ کے لیے بھی کما آتا ہے، اور اگر وہ 2 سے زیادہ ہوں تو پھر کم آ جائے گا، اور یہ گردانیں کئی ساری بن جائیں گی، مطلب سب کا ایک ہی ہوگا۔ یعنی ذالکا کا مطلب ہے وہ، ذالکما کا مطلب بھی ہے وہ ایک۔ یہ مثال کے طور پہ دور ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، میرے سامنے ایک بندہ ہے، میں اس کتاب کی طرف اشارہ کر کے اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں تو میں کہوں گا ذالک الکتاب۔ اور اگر میرے سامنے 2 بندے بیٹھے ہوئے ہوں اور میں اس ایک کتاب کی طرف اشارہ کروں تو میں بولوں گا ذالکم الکتاب۔ اور اگر میرے سامنے کئی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور دور کتاب کی طرف کتاب ایک ہی ہو اور میں اشارہ کروں تو میں بولوں گا ذالکم الکتاب۔ تو ذالکا، ذالکما، ذالکم کا ایک ہی مطلب ہے وہ ایک چیز، لیکن یہ جو کا کما کم ہے نا، یہ مخاطب کے اعتبار سے ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، یہ صرف موقع محل کے اعتبار سے اس میں تبدیلی ہوتی ہے، اور یہ عربی کی وہ فصاحت ہے جو میری معلومات کے مطابق دنیا کی کسی بھی زبان میں نہیں ہے۔ تو ذا ایک چیز کے اشارہ کے لیے، ذانی 2 چیزوں کے اشارے کے لیے، اولائی کئی ساری چیزوں کے اشارے کے لیے، اور ذہی اور تی ایک چیز کے اشارے کے لیے جو کہ مؤنث ہو، تانی 2 چیزوں کے اشارے کے لیے جو کہ مؤنث ہو، اور اولائی کئی ساری چیزوں کے اشارے کے لیے جو کہ مذکر یا مؤنث ہو۔ تو آج کا سبق ہے اسمی اشارہ، اور اس کے تمام الفاظ میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ دہرا دیے ہیں، ان سب کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ کسی لفظ کا تلفظ سمجھ میں نہ آئے تو آڈیو کو دوبارہ سن لیں، پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو مجھے کہیں، میں آپ کو لکھ کر وہ لفظ دکھا دوں گا تاکہ آپ کو اچھی طرح یہ واضح ہو جائے کہ اسمی اشارہ کیا چیز ہے۔